عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے: اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ جو کلمہ ہے، اس طرح کی چیزیں بولنے کے لیے دو طرح کے اسلوب ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہیں کہ نعبدک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ونستعینک، اور آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تاکید نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، یعنی اس آیت کے لکھنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، اس میں تاکید زیادہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں غیر کا، دوسرے کا ذرہ برابر کوئی شائبہ اور شبہ نہیں، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی مدد طلب کرنے کا کام کسی اور سے نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے، جس کو روزانہ انسان کئی مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عبادت کی تمام چیزیں، یعنی نماز سے لے کر جتنی چھوٹی بڑی عبادات ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے حاجات اور ضروریات مانگنے کی جو چیزیں ہیں، ان تمام مرحلوں میں بندہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، غیر کی طرف ادنا درجے کا بھی جو ہے میلان اور توجہ نہ ہو۔ اور اسی کو کہتے ہیں اخلاص، کہ جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہے تو یہ کامل مومن ہے، کامل ایمان والا ہے۔ شیخ عوامہ حفظہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے اسی پر لکھا ہے کہ الاخلاص یأتی بالعجائب، جب بندے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز، عبادات اور دوسرے تمام مراحل میں، ہر چیز میں میلان اور توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عجائب کو ظاہر کرتے ہیں۔ الاخلاص یأتی بالعجائب، جب مادہ اور بندے کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کا کل مخلص ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر عجائب، یعنی عجیب و غریب چیزیں ظاہر فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو صحابہ کرام کا دور دیکھ لیجئے کہ بہت کم مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی علاقے ان کے ہاتھوں پر جو ہے فتح کروا دیے۔ اصل بنیاد کیا تھی کہ ان کے اندر اخلاص کامل تھا، ہر چیز ان کی مخلصانہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ 8ویں صدی کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر تقریباً 70 سے 72 سال کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مدت کے اندر ان سے ایسے کام لے لیے کہ اس کا تصور اگر ہم کرنا چاہیں تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی تنے تنہا، جبکہ اس زمانے میں وہ چیز اور وہ اسباب بھی نہیں تھے کہ اس طرح کے کام وجود میں آئے۔ ان کے بہت سارے کام ہیں، لیکن ایک ادنا مثال ان کے کام کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء۔ 15 حصوں میں 15 جلدوں میں یہ کتاب چھپتی ہے، اور یہ خود 8ویں صدی کے عالم ہیں۔
انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ کام کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر ان کی زمانے تک کے جتنے علماء، محدثین اور مفسرین اور اولیاء کرام ہیں ان تمام کے حالات کو جمع کیا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ بھی کہ کون سے عالم دین اور کون سے محدث کب پیدا ہوئے، ان کی تاریخ پیدائش، کون سے مقام پر پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، کون سے دن وفات ہوئی، ان کی تاریخ وفات کیا ہے، ہر چیز کو انہوں نے لکھا ہے۔ یہ 800 سال کے علماء کے احوال کو جمع کیا ہے۔ اب یہ ایک کام ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری کتابیں لکھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے ایک جگہ پر، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دے اور ان سے پہلے کے 800 سال کے سارے علماء کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے زمانے تک کے سب علماء، سب محدثین، سب مفسرین کو ان کے نیچے سامنے جمع کر دیا جائے، تو یہ ہر ایک کے بارے میں اشارے سے بتا دیں گے کہ یہ فلاں عالم فلاں دن پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، ان کے یہ طلبہ ہیں، ان کے یہ اساتذہ ہیں، اور انہوں نے ان کی وفات فلاں دن میں، ہر ایک کے بارے میں بتا دیں گے۔ یہ اتنا زبردست کام انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک کام نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ تو حاصل یہ کہ الاخلاص یأتی بالعجائب، جب بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر عجیب و غریب چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے صراط مستقیم کو، اے اللہ تو ہماری رہبری کر دیجئے صحیح راستے کی، صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں الصراط المستقیم هو الطریق الواضح لا عوج له، اتنا صاف ستھرا اور سیدھا راستہ کہ اس میں ذرہ برابر ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے، تو اس کی مزید وضاحت یہ کی کہ الطریق الموصل الی اللہ و الی الجنۃ، ایسا سیدھا راستہ جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے اور جنت تک پہنچا دے۔ تو اس آیت کریمہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا اور اللہ تعالیٰ تک وصل اور پہنچنے کا راستہ مانگتا ہے۔ تو یہ بہت جامع آیت ہے اور بہت جامع دعا ہے، اس لیے اس آیت کو پڑھتے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے استحضار کے ساتھ جو ہے مانگنا چاہیے، مانگنے کے تصور سے اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اب ایک بات ہم یہاں یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو صرف آخرت کا راستہ مانگا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک مومن جو بھی کام کرتا ہے تو ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک صراط مستقیم رکھا ہے۔ اپنے ہر کام سے پہلے اگر اس دعا کو بندہ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کا جو صحیح راستہ ہے وہ راستہ اس کو سجا دے گا، حرام سے بچائے گا اور حلال پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ جیسے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص بیمار ہوا، اب بیماری کے وقت میں آگے اس کو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج کرانا ہے، تو اس سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس آیت کے ذریعے سے وہ دعا کو مانگتا ہے کہ اللہ اس باب میں، یعنی مجھے جہاں علاج کرانا ہے اس باب کے اندر تو میری صحیح رہبری کر دے اور صراط مستقیم مجھے دکھا دے۔ اب دیکھیے اس میں بہت سارے مرحلے ہیں۔ کوئی بھی مریض جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، یعنی کہ کیا بیماری ہے اس کا وہ چیک اپ کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تشخیص کے اندر کامیاب ہو یا ناکام ہو، یعنی کہ اس کی تشخیص اور چیک اپ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بدلنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں ہمیں اطمینان نہیں ہوا اور اس نے جو جواب دیا اس کی دوائی اور اس کی تشخیص سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو لاؤ اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے تشخیص کا،
پھر تشخیص ہونے کے بعد بیماری متعین ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے تجویز کرتا ہے، یعنی کہ دوائی لکھتا ہے کہ اب آپ کی بیماری کے لیے یہ دوائی مناسب ہے، دوائی بھی لکھ دی۔ اب تیسرا مرحلہ ہے کہ اس دوائی سے اس کو ٹھیک ہو، شفا ملے یا نہ ملے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ بعض مرتبہ تشخیص صحیح ہوتی ہے، ڈاکٹر کا چیک اپ صحیح ہوتا ہے، تجویز بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن دوا اثر نہیں کرتی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور ہمارا یہ بھی تجربہ ہے معاشرے میں کہ دو شخصوں کو ایک ہی بیماری ہے، ڈاکٹر نے دونوں کو ایک ہی دوائی دی، تشخیص بھی وہی ہوئی، تجویز بھی وہی ہوئی، دوائی بھی وہی ہوئی، ایک کو شفا ملتی ہے اور ایک کو شفا نہیں ملتی۔ تو یہ سب من جانب اللہ ہے۔ اب جو ہے یہ تشخیص صحیح نہیں ہوئی تو ڈاکٹر بدلنا پڑتا ہے، یا تجویز صحیح نہیں ہوئی تو اس کے لیے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ تو اب اس مسئلے کے پیش آنے پر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں اس کو وہاں پہنچائے گا جہاں اس کی تشخیص بھی صحیح ہوگی، جہاں اس کی تجویز بھی صحیح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوائی کے اندر شفا بھی ڈالے گا۔ ورنہ دوائی بھی جو ہے ایک سبب ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مسئلے میں کسی بھی کام سے پہلے اس دعا کا ہم انتظام کر لیں۔ عام طور پر دعا کے بارے میں ہم جو ہے بہت غفلت میں رہتے ہیں کہ دعا اس وقت ہمیں یاد آتی ہے جب سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ دعا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادت، ساری عبادتوں کا یہ مغز اور اصل ہے۔ اسی طرح سے ایک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں دعا کے بارے میں لکھا کہ من انفع ادویۃ القلب الالحاح فی الدعاء، دل کے لیے اگر کوئی سب سے مفید اور نفع بخش کوئی دوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنا، یہ سب سے بہترین دوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ حدیث بھی ہم نے سنی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی ہم سنتے ہیں، لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب جوامع الکلم کا؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اس مختصر سی بات میں کم الفاظ کے اندر بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بہت سارے معانی اس میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ حدیث ہے الدعاء سلاح المؤمن، محدثین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس چھوٹے سے جملے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی تعلیم امت کو دی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز لکھی ہے الدعاء سلاح المؤمن کے اوپر، سلاح کے معنی ہے ہتھیار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کو تشبیہ دی ہے ہتھیار کے ساتھ، کہ دعا یہ مومن کے لیے ہتھیار کی طرح سے ہے۔ تشبیہ کا مطلب اس جیسا بتلانا کہ دعا ہتھیار کی طرح ہے۔ تو اس تشبیہ کا کیا مقصد؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کو ہتھیار جیسا کیوں بتلایا؟ تو محدثین نے پہلی چیز یہ لکھی ہے کہ ہتھیار اور سلاح یہ نازک چیزیں، اس کو چلانے کے لیے پہلے اس کی تعلیم لینی پڑتی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر بغیر سیکھے اس کو چلا دیا تو بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دعا یہ بہت نازک چیز ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے آداب کو، اس کے طریقے کو، اور کون سے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طرح کی دعا مانگی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے۔ تو ہتھیار کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جیسے ہتھیار چلانا اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے دعا یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہتھیار ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی پہلے سے اس کو اپنے حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے پہلے سے اپنے پاس
حفظ ما تقدم کے طور پر، یعنی ایڈوانس اس کو لے کر جو ہے رکھتا ہے. یہ نہیں کہ جب جنگ چھڑ گئی تو عین جنگ کے موقع کے اوپر اب بازار بھاگے اور ہتھیار خریدنے کے لیے جائے، تو یہ بے وقوفی ہے. اسی طرح سے دعا کا مسئلہ ہے کہ جب عین مصیبت سر کے اوپر آ پڑے اب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اگرچہ دعا قبول ہوگی لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے. دانش مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس ہتھیار کو استعمال کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تاکہ اس مصیبت کا دفاع پہلے سے ہو جائے. تو ہتھیار کے ساتھ تشبیہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جو ہتھیار کے ساتھ اس کو تشبیہ دی دعا کو، اس کا ایک منشا اور ایک مقصد محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے ہتھیار مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے دعا بھی مختلف قسم کی ہے. جیسے ایک بندہ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، گجراتی میں، اردو میں، اپنی مادری زبان میں، اور ایک ادعیہ مأثورہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ایک دعا مأثور ہے، یعنی منقول دعا، اس کا ترجمہ سیکھے اور عربی الفاظ ہی میں مانگے. تو ظاہر بات ہے کہ جو منقول اور مسنون اور مأثور دعا ہے اس کی کوالٹی الگ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان الفاظ کے ذریعے سے مانگنے کے نتیجے میں دعا جلدی قبول ہوگی. اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر زبان میں سنتا ہے اور ہر زبان میں قبول کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. تو جس موقع کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن الفاظ سے بتلائی، اگر ان الفاظ سے مانگا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلدی قبول کرے گا. اسی طرح سے جیسے جنگجو اور لڑنے والا مجاہد، اس کو اپنے ہتھیار کے اوپر کامل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے. یہ بات بھی محدثین نے لکھی ہے کہ میدان جنگ میں جب ہتھیار کو چلا رہا ہے تو اس کو کامل اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنا بچاؤ کر لوں گا. اسی طرح سے ایک دعا مانگنے والے کو اتنے اعتماد اور اتنے جذبے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اس کو کامل یقین ہو کہ اس دعا کے ذریعے سے میرا کام ضرور ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے زبان سے یہ الفاظ نہ کہنے لگے کہ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اب یہ ناشکری کے الفاظ آنے کی وجہ سے بندے کی دعا رد ہوتی ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کروں گا. اب کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسن ظن رکھتے ہوئے دعا کرے کہ میری یہ دعا ضرور قبول ہوگی تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو اپنی دعا کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے ایک چیز محدثین نے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض مرتبہ ہتھیار چلانے والا ہتھیار چلاتا ہے لیکن ہتھیار نشانے پر نہیں لگتا اور اس کا وار خطا کر جاتا ہے. تو اسی طرح سے بعض مرتبہ انسان بہت لجاجت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ میرا وار خطا گیا تو جو ہے میرا ہتھیار نکما ہے، نہ، وار خطا جانے سے اور نشانہ نہ لگنے سے وہ ہتھیار بیکار نہیں ہے. اسی طرح سے کسی موقع کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا کا عمل نعوذ باللہ بیکار نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک مرتبہ ہتھیار نہیں چلا تو آدمی دوسری مرتبہ چلا کر کوشش کرے کہ نشانہ وار جو ہے نشانے کے اوپر وار اپنا لگے، خطا نہ کرے. اسی طرح سے کامل اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کے ساتھ توکل کے ساتھ دعا کرے. ممکن ہے پہلی مرتبہ قبول نہ ہو، دوسری مرتبہ قبول ہو. اسی طرح سے بعض مرتبہ انسان ہتھیار اٹھا کر اس کو استعمال کرتا ہے لیکن غلطی سے جہاں اس کو نشانہ لگانا تھا وہاں نہ لگ کر دوسری طرف جاتا ہے اور وہ نشانہ خطا کر جاتا ہے اور اس کو نہیں لگتا. تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی مصلحت ہوتی ہے
کہ اسی کا بچہ کھڑا ہے، اگر اسی کو لگ گیا تو اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح سے بعض دعا قبول نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ اگر اس کی وہ دعا قبول ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نقصان ہو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی دعا قبول نہ ہو تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں نہ قبول ہونے میں ہی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے اوپر ایک بات محدثین نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہتھیار اگر صحیح انداز سے انسان نہیں چلاتا تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وار خطا کر گیا اور خطا کر کے واپس چلانے والے کے اوپر وہ ہتھیار لوٹ کے آیا تو خود کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کا مسئلہ ہے کہ کسی ناجائز کام اور حرام کام کی اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے، کسی ناجائز کام اور حرام کام کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہ کرے، کیونکہ ناجائز اور حرام کام کی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی کا نقصان ہے۔ جیسے وہ ہتھیار لوٹ کے واپس چلانے والے کے اوپر آ کر اسی کا نقصان ہوتا ہے، اسی طرح سے ناجائز کام کی دعا کرنے سے اسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جامع چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی کہ الدعاء سلاح المؤمن۔ تو اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں جس کو محدثین نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے دعا کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس میں آدمی دنیا کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے پھر بھی وہ دین بن جاتا ہے۔ آدمی دنیا کا کوئی جائز اور حلال کام اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے تو دعا کرنا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ ایک عبادت ہے۔ تو دنیا مانگ رہا ہے مگر اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دنیا بھی دین بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے کامل یقین اور اعتماد دعا کے اندر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ شیطان اور ابلیس اس نے عین مردود ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے بڑی عجیب شان سے دعا کی اور اس کی وہ شان سے دعا قبول ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا کہ میں کیسے سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یعنی تکبر کیا۔ اور پھر اس نے جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ آپ مجھے موقع دیجئے، مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک میرے اوپر موت نہ آئے، قیامت تک میرے اوپر موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا قبول کی اور فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت ہے اور قیامت تک تیرے اوپر موت نہیں آئے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس طرح کی دعا کسی نے نہیں مانگی، نہ کسی نبی نے مانگی، نہ کسی فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ ایک ابلیس جس وقت مردود ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر اتر رہا ہے اور آسمان سے اس کو نیچے بھیجا جا رہا ہے اور حقارت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے، اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کر رہا ہے جو کسی نے نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کر رہا ہے۔ تو شیطان اور ابلیس عین مردود ہونے کے وقت دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہو، اور ایک عام مومن جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قابل یقین بھی رکھتا ہے اور پھر وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، قبول ہونے کے طریقے وہ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بسا اوقات مصلحت اور حکمت ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے آثار دوسرے انداز سے ظاہر فرماتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کے اندر صراط مستقیم کو مانگا گیا ہے کہ دنیا میں بھی ہر کام کا صحیح راستہ اور آخرت کے معاملے میں بھی ہر امر کا صحیح راستہ، کہ وہ راستہ جو موصل الی اللہ و موصل الی الجنہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا اور جنت تک پہنچانے والا۔ اب جو اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی ہے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں
ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، تو 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں انبیاء کی جماعت، صدیقین سچے لوگوں کی جماعت، اور صالحین اور شہداء کی جماعت، نیک لوگوں کی اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، یہ سارا وہ طبقہ ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو اس آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور اسی طرح سے صالحین کا راستہ، نیک اور متقی لوگوں کا راستہ۔ تقوی اور صالحیت یہ وہ چیز ہے کہ جب بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ ان زمروں میں آ جاتا ہے، یعنی صالحین کی جماعت میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 انعام کے وعدے فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تقوی حاصل کرے گا، اور تقوی کا مطلب ہے جتنے بھی اوامر اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، اور جتنے بھی نواہی ہے یعنی جن چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے بچنا۔ اگر یہ چیز اختیار کر لیتا ہے تو پہلا انعام ہے یجعل لہ مخرجا، کہ ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ اس کو سجا دیتا ہے۔ دوسرا انعام ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا تصور اور گمان نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا انعام ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے سارے گناہ پچھلے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ چوتھا انعام ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کے اجر اور ثواب کی مقدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر جو انعام ہے اس انعام کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آخری جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کے راستے کی نفی فرمائی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ہے، غصہ اترا ہے، اسی طرح سے نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، اس سے مراد یہود ہے۔ مغضوب علیہم اس لیے ان کو کہا، اور یہود اس لیے اس سے مراد ہے، مفسرین فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْحَقَّ وَرَفَضُوهُ، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ حق سامنے آنے کے بعد حق بات کو اچھی طرح سے یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے ان کی صفت بیان کی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں خطا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ لوگ محمد عربی کو اس انداز سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، اور یہ ان کی فطرت میں ہے، یہود کی فطرت میں ہے کہ حق معلوم ہونے کے باوجود اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث میں خود موجود ہے، یہود ہی کے ایک بڑے عالم عبداللہ ابن سلام، جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بہت بڑے عالم، اور تورات کے بھی یہ بہت بڑے عالم تھے، اس لیے ان کو حبر کہا جاتا ہے، اور یہود کے یہاں حبر کا لفظ عالم کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئے اور آ کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود جو ہیں یہ بڑی بہتان تراش
الزام لگانے والی قوم ہے، خیانت کرنے والی قوم ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود کو آزمانا چاہا کہ عبداللہ ابن السلام جو بات کہہ رہے کیا بات وہ صحیح ہے؟ چنانچہ یہود کو پیغام بھیجا اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ عبداللہ ابن السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم چھپ جاؤ پردے کے پیچھے، چنانچہ وہ پردے کے پیچھے چلے گئے۔ جب یہود کے بڑے علماء ان کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ای رجل فیکم ابن سلام، کہ تمہارے درمیان عبداللہ ابن السلام کا کیسا مقام اور مرتبہ ہے؟ عبداللہ ابن السلام تمہارے نزدیک کیسے آدمی ہیں؟ اب تک یہود کے ان علماء کو معلوم نہیں تھا کہ عبداللہ ابن السلام ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حبرنا و ابن حبرنا و خیرنا و ابن خیرنا، کہ یہ تو ہمارے بڑے عالم ہیں اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن السلام حضرت یوسف ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اس لیے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خیرنا وابن خیرنا، کہ یہ ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے یعنی ان کی نسل سے۔ اتنی بات کہی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اور ایتم ان اسلم تسلمون، کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر عبداللہ ابن السلام اسلام لے آئے اور ایمان میں داخل ہو جائے تو کیا تم بھی ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا اعاذہ اللہ من ذلک، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچائے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام پردے کے پیچھے سے فوراً آئے اور انہوں نے کلمہ شہادت ان علماء یہود کے سامنے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان لے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حبرنا وابن حبرنا خیرنا وابن خیرنا، ان کے جملے بدل گئے، انہوں نے کہا شرنا وابن شرنا وجاہلنا وابن جاہلنا، کہ عبداللہ ابن السلام ہم میں سب سے بدترین انسان ہے اور سب سے بدترین انسان کے بیٹے ہیں اور ہم میں بالکل جاہل ہے اور بالکل جاہل کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی یہود بہت قوم ہے، یعنی بہتان تراش قوم ہے، تو اس وجہ سے کہ ان کو حق معلوم ہے لیکن حق سامنے آنے کے باوجود فوراً اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ اور آخری جو ٹکڑا ہے وَلَضَّالِّينَ، گمراہ لوگ، اس سے مراد مفسرین نے نصارہ کو لیا ہے، کیونکہ بہت سے نصارہ ایسے ہیں کہ انہوں نے لا علمی میں اپنے پادریوں کی باتوں کو سن کر، اپنے پوپ کی باتوں کو سن کر اسی کے اوپر بھروسہ کر لیا اور وہی عقائد اپنے بنا لیے۔ جیسے ان کے بڑوں نے اور ان کے علماء نے ان کے سامنے یہ کہا کہ نعوذ باللہ خدا تین جگہوں پر تقسیم ہے، ایک خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور حضرت مریم خدا ہے، اس کو عقیدۃ التثلیث کہتے ہیں وہ لوگ، یعنی تین لوگوں کے مجموعے کو وہ لوگ خدا سمجھتے ہیں۔ تو جیسے ان کو سمجھایا گیا بغیر اس کی تحقیق کے انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قرآن کریم میں رد بھی فرمایا کہ انتہوا خیر لکم، اس عقیدے سے تم بچو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کانا یاکلان الطعام، کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا اور اس کی ضرورت کا محسوس ہونا یہ ایک مخلوق کی نشانی ہے، یعنی کہ وہ خود خالق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھانے کی حاجت نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، تو یہ صفت کھانا کھانا اور بھوک کا محسوس ہونا یہ تو مخلوق کی ہے۔ تو اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے لیے بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ دونوں تو اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں، وہ خالق کا حصہ نہیں ہے، اور رب اور خالق تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ بہرحال یہ پوری جو سورت ہے یہ سورۃ الفاتحہ
اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث اب پیش کر کے یہ بات پوری کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اور صلاۃ کا معنی ہے نماز، نماز کی صورت۔ اس لیے اس کو نماز کی صورت کہا جاتا ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دین میں بار بار اس کو پڑھنے کی نماز میں نوبت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الصلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر آیت پڑھنے پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا اور میری تعریف بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری کبریائی اور بڑائی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے کہ وہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور آخری 3 آیت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چونکہ پوری دعا ہے، جب بندہ یہ 3 آیت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں فرماتے ہیں لعبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہ ہیں جس کا وہ سوال کرے۔ اس لیے دنیا کے کسی باب میں جب اهدنا الصراط المستقیم جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ آخرت کے کسی باب کے لیے اهدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ اس لیے خود اللہ تعالیٰ اس ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں تیزی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی جواب دیتے ہیں، الرحمن الرحیم اللہ تعالی جواب دیتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں جو ہے نماز پڑھا رہے تھے اور ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی، ایک ہی سانس میں۔ تو جب نماز پوری ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے شاید قسم کھا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بولنے ہی نہیں دینا ہے۔ پھر ان کو کہا کہ بھائی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آیت پر جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جواب، دوسری تیسری چوتھی پانچویں آیت کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسی انداز سے پڑھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میرے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ہر پردہ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں کی ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارا سننا اور سننا قبول فرما لیجیے، اے اللہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے
नामे अमाल में इसको हम पावे ऐसे फैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हर अमल में हमें इखलास नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी नीयत से और पूरे जज्बे से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। बेनियती और बदनीयती से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी जिंदगी ईमान पर जमना है अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आसानी वाली आफियत वाली करीमे वाली मौत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह खात्मा बिल खैर नसीब फरमा दीजिए। पूरे खात्मे से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मौत और मौत के बाद के जितने मराहिल हैं तमाम मराहिल हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। आज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हश्र की होलनाकी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। पुल सिरात पर गुजरना आसान फरमा दीजिए। जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा दीजिए। हिसाब व किताब आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपका दीदार नसीब फरमा दीजिए। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुखूल अव्वली जन्नत में नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुखूल अव्वली नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए। जो मांगने से रह गया महज अपने फज़ल और करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा दीजिए। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन برحمتك يا رب. عملت لحلمي عملت كثيرا وها